بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسائیت، یہودیت اور اسلام میں قیامت کا عقیدہ موجود ہے، یعنی ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن اس دنیا کے خاتمے سے پہلے کچھ ایسے واقعات اور نشانیوں کا ظہور ہوگا جس سے اس وقت یہ اندازہ ہو جائے گا کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ انہی نشانیوں اور علامتوں میں ایک مخصوص نشانی سرخ گائے کی پیدائش ہے، جس کی پیدائش یروشلم شہر میں ہوگی۔ اس ریڈ ہیپر یعنی سرخ بچیاں کا ذکر توریت، تلمود، انجیل، برناباس اور قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ قرب قیامت میں ظاہر ہونے والے اس سرخ بچیاں کی اہمیت کو سمجھ کے لیے ہمیں تاریخ میں پیچھے جانا ہوگا، کیونکہ یہودیوں کی ہیکل سلیمانی، تابوت، سکینہ، دجال، مسجد اقصی اور اس لال بچیے کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک مقدس صندوق عطا کیا تھا جسے تابوت سکینہ کہتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ کنعان میں آباد ہوئے تو یہ صندوق ایک خیمے میں رکھ دیا گیا جہاں ہارون علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہ جا سکتا تھا۔ سال میں صرف ایک دن حضرت ہارون اس خیمے میں جاتے اور اللہ سے اپنی قوم کے لیے بخشش طلب کرتے۔ اس خیمے میں جانے سے قبل ایک گائے اور 2 بکرے قربانی کے لیے لائے جاتے تھے۔ سب سے پہلے گائے کی قربانی پیش کی جاتی اور قربانی کے بعد اس گائے کو اس کے خون، گوبر، چربی اور کھال سمیت جلا دیا جاتا۔ اس کے بعد 2 بکرے لائے جاتے اور ان کی قربانی بھی اس گائے کی طرح ہی کر کے جلا دیا جاتا۔ بنی اسرائیل کا عقیدہ تھا کہ گائے کی قربانی سے ہارون علیہ السلام کی پاکی وجود میں آتی تھی اور بکرے کی قربانی سے بنی اسرائیل گناہوں سے پاک ہوتے تھے۔ ہارون علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے ایک طاقتور بادشاہ اور نبی داؤد علیہ السلام نے یروشلم میں یہودیوں کی مقدس مندر یا ہیکل کی تعمیر کی، جسے آپ کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے مکمل کیا۔ اس نسبت سے اس ہیکل کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا تھا۔ اسی ہیکل کے اندر تابوت سکینہ کو رکھ دیا گیا تھا۔ یہ دور یہودیوں کا سنہرا دور تھا جب بنی اسرائیل بہت طاقتور تھے اور ان پر خدا کی نعمت برس رہی تھی۔ ہیکل کے دنوں میں جب کبھی بنی اسرائیل کوئی اہم کام کرتے یا جنگ کے لیے جاتے تو اس سے پہلے وہ اس ہیکل کے سامنے لال بچھڑے کی قربانی دیا کرتے، جبکہ بعض اسرائیلی روایتوں کے مطابق اس سرخ بچیے کی قربانی ماؤنٹ اولیوز یعنی جبل زیتون پر دی جاتی تھی، جہاں بچیوں کو جلانے کے بعد اس کے راکھ کو پچھلی جلی ہوئی بچیاں کے راکھ کے ساتھ ملا دی جاتی۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ بنی اسرائیل اب بھی اسی مقدس زمانے اور پیغمبروں کی روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ قربانی کا یہ سلسلہ پیغمبر یرمیہ علیہ السلام کے دور تک ایسے ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل خدا کے نافرمان اور اللہ نے ان پر بخت نصر جیسے ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا، جس نے ہیکل سلیمانی کو تباہ کر ڈالا اور یہودیوں کو غلام بنا کر بائبل لے گیا۔ لیکن بعد میں سائرس اعظم کے حکم سے یہودیوں کو دوبارہ کر دیا گیا اور اس نے پھر سے یروشلم میں ہیکل دوم یعنی سیکنڈ ٹیمپل کی تعمیر کی اجازت دے دی، جس میں بچیاں کی قربانی کا یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوا جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک یوں ہی جاری رہا۔ لیکن 17 عیسوی میں جب یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی تو ان پر عذاب الہی نازل ہوا اور رومیوں نے بنی اسرائیل پر ایسا تباہ کن حملہ کیا کہ بے شمار یہودیوں کا قتل عام ہوا۔ ان کے اس ہیکل کو بھی تباہ اور مسمار کر دیا گیا۔ اس دوران تابوت سکینہ بھی کہیں گم ہو گیا جو آج تک نہ مل سکا، جبکہ تمام یہودی اپنی جان بچا کر یروشلم چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگ گئے اور مختلف ملکوں میں جا کر آباد ہو گئے۔ 2000 سالوں بعد سال 1948 عیسوی میں جب یورپ کی سازشوں سے فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیل کی بنیاد رکھی گئی تو دنیا بھر سے یہودی یروشلم کی طرف آنے لگے۔ اب یہودیوں کا مقصد یروشلم میں تیسرے ہیکل یعنی 3rd ٹیمپل کی دوبارہ تعمیر کرنا تھا، لیکن اس کے لیے انہیں ایک لال بچھڑے کی قربانی کرنا لازم